بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا، اس کو ہم غور سے دیکھیں تو اس کے 2 سیکشنز نظر آئیں گے ہمیں۔ پہلا حصہ لوگوں سے مسئلے کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دوسرا حصہ اللہ سے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلا حصہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کانٹیکسٹ کو، ایک کنڈیشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ابھی اس کی بات کرتے ہیں، الفاظ شروع کرتے ہیں۔ دعا کے الفاظ آتے ہیں، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی۔ ربی اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، ولا تعن علی، اور میرے خلاف مدد نہ کر، وانصرنی، اور مجھے کامیابی دے، ولا تنصر علی، اور مجھ پر کسی کو کامیابی نہ دے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم نے اللہ سے مدد مانگی تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی مدد سچے کو ملتی ہے یا پھر مظلوم کو ملتی ہے۔ اللہ کے ہاں فیورٹزم بالکل نہیں ہے، اس کی مدد سچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ ہماری مدد فرما، تو اصل میں ہم اس کرائٹیریا کو بھی مانگ رہے ہیں۔ یعنی اگر میں غلط ہوں اور اس کی مدد مانگوں، کامیابی مانگوں کسی دوسرے کے خلاف، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں یہ مطلب آ رہا ہے کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں، کامیابی مانگ رہے ہیں کسی دوسرے کے خلاف، تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سچا بنا تاکہ میں اس مدد کا، اس کامیابی کا مستحق بنوں۔ تو ہم یہاں پر اس کنڈیشن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ پر غور کریں، ان الفاظ کو مانگیں۔ مزید بات آگے ہوتی ہے، اور میرے لیے تدبیر کریں اور میرے خلاف تدبیر نہ کریں۔ اسی طرح سے اب اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر میں جو ہمارے لیے لکھتے ہیں، تو پھر ہمارا اس میں بھی ہماری چوائس ٹھیک ہوگی تو ہمارے لیے اسی طرح سے وہ تدبیر کی جائے گی۔ اور پھر مجھے ہدایت دے، اور پھر ہدایت کو میرے لیے آسان بھی کر دیں۔ ونصرنی دوبارہ کہا جا رہا ہے، اور مجھے فتح، نصر عطا فرمائے، اسپیشل ہیلپ دیں۔ علی من بغى علی، اس کے خلاف جو کوئی مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطوعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری او واسلل سخیمۃ قلبی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ اس دعا کا تعلق اصل میں انسان کا اللہ سے تعلق ظاہر کرتا ہے کہ مجھے ایسا انسان بنا دے جس کا تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہو، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارا ان کے ساتھ بھی یہ تعلق اس دعا کے تھرو بہت ایک مضبوط تعلق بنتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر کیا مانگا؟ اے میرے رب، رب اجعلنی لک شکارا، مجھے ہر لمحہ بہت زیادہ ہمیشہ شکر کرنے والا بنا۔ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ شکر کرنے والا بنا۔ میک می آلویز گریٹفل ٹو یو، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، غم میں، خوشی میں، ہر حالت میں میں شکر کر رہا ہوں، زبان میں، دل میں۔ لک ذکارا، اور مجھے ایسا انسان بنا دے جو ہمیشہ آپ کو یاد کرنے والا ہوئے، ہمیشہ ہر حالت میں، بیٹھے اٹھے لیٹے، پہلوؤں پر، موسم بہار میں، موسم خزاں، جس طرح بھی انسان کی زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہر وقت میں آپ کو یاد کروں، میری یاد کہیں اور نہ ہو۔ شکر کا اور یاد کا ویسے آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس کو آپ شکر کرنا چاہتے ہیں اس کو یاد بھی کرتے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ شکر کے ساتھ ہی، تو اس کو بھولنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو مجھے ہر لمحہ، تیسری بات یہاں پہ کیا ہے؟ لکا رہابا، میں آپ سے، مجھے ایسا بنا جو آپ سے ہر لمحہ ہمیشہ ڈرتا رہے، آپ سے دور نہ ہو جاؤں، یا کوئی ایسا ناراضگی سے بھاگوں وہ بھی ڈر ہے، تو میں آپ سے دور نہ ہو جاؤں۔
آپ مجھ سے دور نہ ہو جائیں، یہ والا ڈر۔ اور اگلی بات، لک متواعا، متواعا، میں آپ کا اتنا اوبیڈینٹ ہوں، میں آپ کا اتنا فرما برداری کروں، آپ کے حکم کو ایسے مانوں۔ ایک ہوتا ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں کہ آپ کے سر پہ ایک بوجھ ہے، آپ نے وہ اتارنا ہے، آپ نے ایک ذمہ داری نبھانی ہے، لیکن ایک اور ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ بھاگ بھاگ کر خوشی سے کام کرتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی کام کہا جائے۔ تو مجھے ایسا انسان بنا جو آپ سے اس طرح کا تعلق رکھتا ہے، ایسی محبت رکھتا ہے۔ الیکا مخبتا، نمبر 5، پانچویں بات، الیکا مخبتا، کہ میرے دل میں اپنے دل میں آپ کی طرف مڑنے والا ہوں۔ میرے دل کے اندر، یہاں پر اصل میں یہ ایک ایسی زندگی ہے جو انسان کی دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ میرا دل بھی بس آپ کی طرف مڑنے والا بنا دے، میرا دل آپ کا طواف کرتا رہے، اس طرح کا مجھے انسان بنا دے۔ الیکا اواہن منیبا، کبھی ہماری آواز نکلتی ہے ہائے، تکلیف میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کرب میں ہے، تو میں اس حالت کے اندر میں آپ کی طرف لوٹوں، جہاں بھی کہیں چلا جاؤں واپس میں آپ کی طرف آؤں، آپ کی طرف لوٹوں، ایسا انسان مجھے بنا دے۔ ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول فرمائے۔ توبہ قبول فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا پاسٹ بھی اس کے رب سے جڑ گیا، ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں، جو غلطی کی میں نے، جو گناہ کیے، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ وغسل حوبتی، حوبتی میری گناہوں کے جو ریزلٹس یا جو کانسیکوینسز یا نتیجے ہیں، جو اثرات ہیں، ان کو بھی آپ صاف کر دیں۔ وَأَجِبْ دعوتی، میری دعا کو قبول فرما لیں۔ وَثَبِّتْ حُجَّتِی، وَثَبِّتْ حُجَّتِی، میری گواہی کو مضبوط رکھیں۔ یہ کہاں کی گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں سے شروع ہوگی قبر کی زندگی۔ قبر میں ہم سے کون سا سوال کیا جائے گا؟ من ربک، من دینک، من نبیک۔ تو جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا لائف سٹائل کیا تھا، زندگی کیسے گزاری ہے، من دینک، رب کون سا تمہارا، اور تمہارا رول ماڈل کون تھا، تو اس وقت مجھے جو ڈیفینس چاہیے، مجھے جو اس وقت اس گواہی کے اندر جو آپ سے جو طاقت چاہیے ثابت قدمی کی، وہ اس وقت آپ مجھے عطا فرمائیں، میری برزخ کی زندگی میں، میرے قبر کی زندگی میں، اور پھر بعد میں بھی، جب بھی میری گواہی ٹھیک جگہ پر رہے۔ وسدد لسانی، اب یہ دنیا کی زندگی آ گئی، اس میں میری دنیا کی زندگی میں میری زبان کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میری زبان یعنی میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کو آپ سیدھا کر دیں، ان کو فکس کر دیں۔ زبان وہ جو الفاظ ادا کرتی ہے، کیسے الفاظ؟ جھوٹ کے ہو سکتے ہیں، برے الفاظ، چغلی ہو سکتی ہے، تو ایسے الفاظ میری زبان سے نکلے ہی نہ۔ وحدی قلبی، اور میرے دل کو ہدایت دے۔ وصل السقیمۃ صدری، اور میرے سینے میں یا میرے دل کے اندھیروں کو دور کر دے۔ وصل ریموو کریں، دور کر دیں اس کو۔ دل کے اندر ہمارے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سینوں کے اندھیرے یا سینوں کی شر یا دل کے شرور، جس میں ہماری ڈیزائرز، ہماری خواہشات، ایسی خواہشات جو ہمیں خود غرض بنا دیتی ہیں، سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے ہم اس اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو ہمیں ہمارے ان سارے اندھیروں کو، ان سارے شرور کو ہم سے دور کر دیں۔ اس دعا کو یاد کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ حفاظت عطا کرے، یہ الفاظ ایسے انسان بنائے، جیسا انسان جس نے یہ الفاظ اپنے رب سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعلق تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے،
اور اس کی وجہ سے ہمارا کیسا تعلق ان الفاظ کی وجہ سے بن سکتا ہے. دعائیں ہماری زندگی میں کتنی اہم ہوتی ہیں.